नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक ताकतवर वजीर के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो एक मुबैना तौर पर सख्त पैगाम पहुंचाया गया, इस पैगाम के मुतल्लिक जो इत्तलात आ रही हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है और ये जो पैगाम है इसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के लिए एक आखिरी वार्निंग क्यों कहा जा रहा है। इस पूरी सूरत हाल में दो अहम शख्सियात को हटाने का मामला क्या है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये जो इंतहाई अहम नोयत का मैसेज था इसको किस तरह से रिसीव किया और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस नोयत का जवाब भेजा, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये एक इनडायरेक्ट मैसेज था लेकिन इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें छुपी थी जिनसे ये वाज़े होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी जो दूसरी इनिंग है उसको किस तरह से खेलना चाहते हैं और उनका मूड इस वक्त कितना जारहाना है। लेकिन ये जो जारहानापन है इसके किस नोयत के ख़तरनाक नताइज भी निकल सकते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं और इसके साथ साथ वो ऐवान जिनके मुतल्लिक ये समझा जाता है कि ये ऐवान असल फैसला साज हैं और इन ऐवानों को पाकिस्तान के ताकतवर हल्के या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है। यहां किस नोयत के एक पैगाम की गूंज है और ये जो पैगाम है ये एक ताकतवर वजीर के जरिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुंचाया गया। अब इसी पूरी सूरत हाल में दो अहम शख्सियात को हटाने का मामला भी डिस्कस हो रहा है और इस हवाले से एक अहम बात यह है कि जब इस तरह की इतलात आती हैं या जब इस तरह की खबरें आती हैं तो उनकी तरदीद करने के जो तीन तरीके होते हैं उनमें से अब तक एक तरीका भी इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी एक तरीका तो ये होता है कि ISPR बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर दे और उसमें अगर इस किस्म की इतलात जो आ रही हैं उनकी नफ़ी करनी हो, उनकी तरदीद करनी हो तो उस प्रेस रिलीज के ज़रिए वो जो इतलात हैं उनकी नफ़ी कर दी जाती है। दूसरा तरीका यह है कि DG ISPR जो हैं ट्विटर के ज़रिए एक ट्वीट कर दें और इस तरह की इतलात की नफ़ी कर दी जाए। लेकिन ये जो दोनों तरीके हैं ये आम तौर पर फ़ौज इस्तेमाल नहीं करती, ख़ास तौर पर सियासी मामलात के हवाले से, क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ है ख़ास तौर पर जो ट्विटर का अकाउंट होता है DG ISPR का उसकी रीच बहुत ज़्यादा होती है और उसमें खालिस्तन जो सिक्योरिटी मामलात होते हैं उन्हीं पर बात की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ तरदीद का एक और बहुत मौसर तरीका भी होता है जब ISPR ने या पाक फौज ने या पाकिस्तान के जिनको ताकतवर हल्के कहते हैं उन्होंने किसी चीज़ की नफ़ी करनी हो या किसी मखसूस इतला की तरदीद करनी हो और वो तरीका ये होता है कि ज़राए से कुछ सहाफ़ियों को ये खबर दे दी जाती है कि उनसे कहा जाता है कि आप ये ज़राए से खबर दे दें कि ताकतवर हल्कों ने यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इस किस्म की जो तौर पर अगर कभी ये इतला फैले कि हुकूमत और जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर नहीं है, कोई इख्तलाफात हैं, तो इन इख्तलाफात की तरदीद जो है वो इस तरह से भी करवा दी जाती है कि किसी सहाफ़ी के ज़रिए या किसी दिफाई तज्ज़िया निगार के ज़रिए ये खबर जो है वो मीडिया में लाई जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो जो एक पेज था वो कायम है और दोनों के दरमियान कोई भी इख्तलाफी अमूर नहीं है। लेकिन अब तक जो है ये जो तीनों ज़राए हैं, ख़ास तौर पर जो तीसरा ज़रिया है जिसके ज़रिए इस किस्म की खबरों की तरदीद होती है वो ज़रिया इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो इस्लामाबाद में इक़्तिदार के ऐवान हैं वहाँ इन इतलात का इस वक्त बहुत शोर है। वो इतलात क्या हैं उनके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। तो मामला ये है
کہ ایک تو پہلے والا معاملہ تھا کہ 6 وزیروں کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے، لیکن اب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طاقتور وزیر کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کو ایک سخت قسم کا پیغام بھجوایا گیا ہے، اور یہ پیغام اصل میں اس حوالے سے ہے کہ کچھ بہت ہی اہم نوعیت کی تجاویز رکھی گئی تھیں وزیر اعظم عمران خان کے سامنے، لیکن انہوں نے اب تک ان تجاویز پر عمل درآمد نہیں کیا۔ جو 6 وزیروں والی مبینہ ملاقات تھی اس کے بارے میں تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس ملاقات میں ان 6 وزراء کو 3 نکاتی ایک پیغام دیا گیا تھا، اور اس پیغام میں ایک معاملہ تو یہ تھا کہ حکومت کی جو مختلف کلیدی شعبے ہیں ان میں پرفارمنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، ان کلیدی شعبوں میں حکومت کو پرفارمنس دکھانی پڑے گی، کیونکہ عام تاثر یہ بنا ہے اور جو اپوزیشن نے یہ تاثر بنایا ہے کہ حکومت کے پیچھے جو ہیں پاکستان کے طاقتور حلقے کھڑے ہیں، تو اس وجہ سے جب حکومت ان شعبوں میں پرفارم نہیں کرتی تو تنقید کا نشانہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی بنتے ہیں۔ حالانکہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے تو یہاں تک اس حکومت کے لیے کیا تھا کہ انہوں نے سعودی عربیہ اور UAE سے جو پاکستان کو ایک مالیاتی پیکج ملا تھا، اور اس کے بعد جو ادھار تیل پر پاکستان کو ایک ڈیفرڈ پیمنٹس پر جو آئل فیسلٹی ملی تھی، اس کا کریڈٹ بھی عسکری قیادت کو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ عرب خطے کی جو سیکیورٹی ضروریات ہیں وہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہی پوری کر سکتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اس وقت جو ایک اکنامک ایڈ لائی گئی وہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی جو قیادت ہے اس کی جانب سے لائی گئی، اور اسی طرح چائنا سے جو پاکستان کو مالی امداد ملی تھی اس میں بھی پاکستان کی عسکری قیادت کا بڑا کردار تھا۔ لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے اکانومی کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آگے بڑھے گی اس طرح سے آگے نہیں بڑھی، تو یہ کہا گیا کہ یہ جو 6 وزراء ہیں ان کو بلا کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کے ذریعے وزیر اعظم عمران خان کو ایک 3 نکاتی میسج بھیجا۔ لیکن اب ایک اور وزیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وزیر کے ذریعے ایک اور وارننگ نما پیغام جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان تک پہنچایا گیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس پیغام کو اب تک کوئی زیادہ مثبت طریقے سے ریسیو نہیں کیا۔ اور اسی پوری صورتحال میں 2 اہم شخصیات کو ہٹانے کا معاملہ بھی جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے۔ وہ 2 شخصیات کون ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ جو پوری ایک کشمکش مبینہ جو ہے اور ایک مبینہ جو دوری ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ایک صفحہ، یعنی جو پہلے پاک فوج اور حکومت کے درمیان ایک صفحہ تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک پیج پر ہیں، وہ ایک صفحہ جو ہے اب پھٹ گیا ہے۔ اس کا نقطہ آغاز کیا بنا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان کو کچھ رپورٹس پیش کی گئی تھیں اور یہ کہا گیا تھا کہ ان رپورٹس کے مطابق جو رزلٹ آئے گا وہ بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح سے ان رپورٹس میں انڈیکیٹ کیا گیا، لیکن جب وہ رزلٹ آیا، جب وہ نتیجہ آیا تو وہ وزیر اعظم عمران خان کی توقعات کے بھی بالکل خلاف تھا، اور وہ جو رپورٹس پیش کی گئی تھیں وزیر اعظم عمران خان کو ان کے بھی بالکل برعکس تھا۔ اور اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے یہ سمجھا، خاص طور پر کچھ حکومتی حلقوں نے انہیں یہ تاثر دیا کہ یہ تو آپ کے ساتھ ایک گیم ہو گئی ہے، اور ایک طرح سے آپ کو انڈائریکٹ میسج دیا گیا ہے کہ آپ ہماری تجاویز پر عمل درآمد کریں ورنہ ہم آپ کی حکومت کو مفلوج کر دیں گے، کیونکہ یہ جو حکومت ہے اتنی بڑی اپوزیشن کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی پی ڈی ایم جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں شامل تھیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ANP جو ابھی ریسنٹلی الگ ہوئی ہے، اس پوری اپوزیشن سے اگر ہم نے آپ کو بچایا ہے تو آپ کو ہماری بھی کچھ تجاویز اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ماننا پڑیں گی۔ اور وہ جو پورا جھٹکا تھا وزیر اعظم عمران خان جس کو سمجھتے ہیں اور ان کے جو قریبی حلقے سمجھتے ہیں کہ یہ جھٹکا ایک پیغام تھا، وہ جھٹکا یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی سے حفیظ شیخ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے تو یہ پیغامات بھجوانے شروع کر دیے کہ میں
قومی اسمبلی اور جو اسمبلیاں ہیں وہ توڑ کر نئے الیکشن کا اعلان بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ جو پیغامات تھے ان کے اوپر کوئی طاقتور حلقوں نے تاثر یہ ہے کہ زیادہ جو ہے ان کو سیریس نہیں لیا، اور وزیر اعظم عمران خان کو بس اتنا کہا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے وقت انہیں کچھ سجیشن دی گئیں، ان کے ٹیبل پر کچھ تجاویز رکھی گئیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ان تجاویز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ یہ تاثر ہے۔ اب ایک وفاقی وزیر نے دو اہم شخصیات کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ اہم نوعیت کے انکشافات کیے ہیں، اور اس وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ ان دونوں شخصیات کو، خاص طور پر ان میں سے ایک شخصیت کو آخری وارننگ دے دی گئی ہے، اور یہ جو وارننگ ہے یہ بظاہر طاقتور حلقوں کی جو تجاویز تھیں ان کی روشنی میں ہی دی گئی ہے۔ اور یہ جو شخصیت جس کو وارننگ دی گئی ہے، جسے آخری وارننگ کہا جا رہا ہے، یہ شخصیت ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، اور وفاقی وزیر کے مطابق اب یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے انہیں صرف 3 مہینے کی وارننگ دی ہے کہ آپ نے 3 مہینے کے اندر اندر اپنی پرفارمنس امپروو کرنی ہے، ورنہ پھر آپ کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو دوسری شخصیت ہے جس کی تبدیلی کے حوالے سے اسلام آباد میں اطلاعات جو ہیں وہ بہت تیزی سے گردش کر رہی ہیں، وہ شخصیت ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، کیونکہ ان کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے بھی طاقتور حلقوں نے کچھ تجاویز دی تھیں، اور اب ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں بھی آخری وارننگ دی گئی ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ امپروو کریں، اور 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ نتائج دکھائیں، اور اگر انہوں نے نتائج نہ دکھائے تو پھر انہیں بھی تبدیل کیا جائے گا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کے معاملے پر کچھ جو حکومتی ذرائع ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے جو قریبی حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عثمان بزدار کو شاید وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ جو اہم حلقوں کی جانب سے آنے والی تجاویز ہیں ان کی روشنی میں وارننگ تو دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود شاید وہ عثمان بزدار کو ہٹانے کے اوپر رضامند نہ ہو، اور یہ جو عثمان بزدار کا معاملہ ہے یہ ایک بہت بڑی محاذ آرائی میں بدل سکتا ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، یعنی وزیر اعظم عمران خان اور عسکری قیادت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے یہ جو معاملہ ہے یہ بہت کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔